الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. میرے تو قبل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تھے، تسی بہترین خطاب سماعت فرما رہے سو، اور میرے تو بعد تسی محبوب عوام خطیب علی شان محترم جناب احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ کو بہترین اور عالی شان خطاب سماعت فرماؤ گے. میں تواڈے سامنے آج دے اس درس قرآن و حدیث تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دے اندر قرآن اور سنت دے وچوں ایک سبق لے کے حاضر ہویا جو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا حاضر ہونا اور اللہ دا قرآن سنانا اور تواڈا احباب دا سننا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما لے. جس نبی دی عظمت اور شان تسی سماعت فرما رہے سو، اس نبی اور پیغمبر دی عظمت اور شان دا کیا کہنا کہ جس نبی دی اطاعت نو اللہ وحدہ لا شریک نے میرے اور تواڈے سارے واسطے دنیا تے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دیا. اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح چاہتا ہے، وہ واسطے بہترین شریعہ ہے کہ وہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت گزار بن جائے، آپ دا تابعدار بن جائے. جدوں آپ علیہ السلام دا تابعدار بن جائے گا، اطاعت گزار بن جائے گا، میرے رب دا وعدہ ہے کہ رب انہوں دنیا تے آخرت دی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے. ایسے ہی عنوان تھے قرآن دے چند مقامات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. میرے مطالعہ اور میرے ناقص کے علم دے مطابق اگر انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام دی اطاعت نال نصیب ہوتا ہے. اگر آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نہیں، بندہ ایمان والا نہیں، بندہ مومن نہیں. اگر ہدایت ملتی ہے تو آپ علیہ السلام دی اطاعت نہ ملتی. اگر آپ علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری نہیں تو بندے کو ہدایت کوئی نہیں. اگر اللہ دی محبت اور رضا ملتی ہے تو آپ علیہ السلام دی اتباع نہ ملتی.
علیہ السلام دی اتباع نہیں تے رب دی محبت اور رضا نصیب نہیں ہوئی. اگر گناہاں دی بخشش ملتی ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع نہ ملتی. اگر آپ کی تابعداری نہیں کرتا تے گناہ بخشے جا نہیں سکیں گے. اگر جہنم تو نجات ملتی ہے تے آپ کی تابعداری نہ ملتی. حضرات روز قیامت اگر حوض کوثر کا پانی ملنے تے آپ کی اطاعت نہ ملنے. اور میں گل مکلی مقامہ اگر جنت کا داخلہ ملنے تے نبی علیہ السلام دی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے ملنے. اگر کوئی اللہ کے نبی دی اطاعت نہیں کرتا آپ کی تابعداری نہیں کرتا اور جان لوے ایمان بھی ہوتے کل نہیں, ہدایت بھی نہیں, اللہ دی محبت بھی نہیں, گناہاں دی بخشش بھی نہیں, اور بندہ مومن بھی نہیں, اوہدے قبر میں سے نجات بھی نہیں, آخرت کے حوض کوثر کا جام بھی نہیں, جنت کا داخلہ بھی نہیں, اور جہنم کا داخلہ ضرور اس بندے کا ہوئے گا جیڑا آپ علیہ السلام دی تابعداری نہیں کرے. آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام یہ ہے کہ میرے رب نے اپنی توحید کے بعد اگر نجات رکھی ہے انسان دی تے آپ علیہ السلام دی اتباع اور تابعداری میں رکھی. جنیاں میں باتاں کیتیاں نے نا اینا سارے دے دلائل قرآن تے حدیث میں موجود ہیں. اگر تسی رات ہو کہ میں باری باری سارے تمہارے سامنے پیش کر دے گا, سنو گے انشاءاللہ, سارے سنو گے, پکی کر دینا. تسی میرے تو پہلے بھی ماشاءاللہ خطیب صاحب سن رہے سو, بعد بھی تسا خطیب صاحب سننے لیں. میں خطیب نہیں, میں ایک طالب علم ہاں, اس واسطے میرے کو وہ گل نہیں بننی جڑی خطیباں والی ہوتی ہے. میں صرف چار گلاں سمجھانا چاہنا, اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے تو میرے آن دا اللہ مقصد پورا کر دے اور میری تیری نجات دا ذریعہ بن جائے. کہو آمین. اے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے واسطے صبح شام دوڑا تھوڑیاں تو ساریاں لگیاں نے, اللہ سان نصیب فرما دے. آؤ سنو رب دا قرآن. سب تو پہلی بات ہوئے ایمان اگر نصیب ہونے تو میرے پیغمبر دی اطاعت نہ, ایمان ملنے تو میرے نبی دی فرما برداری نہ. آنکھوں کے کتنے لکھی ہے رب دے قرآن میں جڑی شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا, یہ اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ ہے, سورۃ کا نام سورہ النور ہے, اور اس دے اندر میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ فرماندن انما کان قول المؤمنین, اے کائنات لوگوں بے شک ایمان والیاں دی بات اور ایمان والیاں دا قول اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جدو انہوں اللہ اور اس رسول ول بلایا جاندے, جدو ایمان والیاں نو دعوت دی جاندی ہے آ جاؤ اللہ دی طرف اور دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی دوجہ لفظاں کے اندر یہ معنی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, یہ تو انہوں نے بلایا جاندے اللہ دی کتاب دی طرف, یہ تو انہوں نے بلایا جاندے رسول اللہ دی حدیث دی طرف. تے او ایمان والے دی نشانی کی ہے, ایمان والے دی علامت کی ہے, یہ تو انہوں نے آکیا جاندے قرآن والا جاؤ, یہ تو انہوں نے آکیا جاندے حدیث مصطفیٰ والا جاؤ, یہ تو انہوں نے آکیا جاندے رب دا قرآن من لو, یہ تو انہوں نے آکیا جاندے نبی دا فرمان من لو. تے ایمان والے کو چون کے چناچے نہیں کرتے, ایمان والے یہ کہ وہ کہ
نہیں کرتے ایمان والے اچھا میں صلاح کر لما میں سوچ لما میں جناب فلانے کا مشورہ کر لما اے ہو جو جواب ایمان والے نہیں دیں گے بلکہ ایمان والے فوراً اگر جواب کی دیں گے اندن ان یقولوا سمعنا واطعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اندر اساں اللہ دی گل سن بھی لئی اساں اللہ دی بات نو من بھی لیا اساں رسول اللہ دے فرمان نو سن بھی لیا اساں رسول اللہ دے فرمان نو من بھی لیا اساں قرآن دی بات سن بھی لئی اساں قرآن دی بات من بھی لئی اساں حدیث دی بات سن بھی لئی اساں حدیث دی بات من بھی لئی فرمایا ایمان والے سمعنا واطعنا کہندے ہیں عرشاں والے جڑے ایمان والے تیرا فرمان سن کے تیرے نبی دا فرمان سن کے اپو سمعنا واطعنا کہندے ہیں اللہ پھر انہاں دا انجام کی ہوندا ہے ربا تو انہاں نو انعام کی دیندا ہے فرمایا اولئک هم المفلحون یہ اگلی آیت رب نے کیا ہے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقیہ فاولئک هم الفائزون سن کے رسول اللہ کی بات نو سن کے سمعنا و اطعنا کہندے نے جو سمعنا و اطعنا کہندے نے رب فرماندے نے ایہی لوگ نے جڑے کامیابی پان والے نے فلاح پان والے نے تے نجات پان والے نے میرے رب نے اعلان فرما دیتے کامیابی انہاں لوگاں دے مقدر ہے فوز و فلاح انہاں لوگاں نو ملنی ہے انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی جنہ میرے نبی دی اطاعت کی تھی جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل من لئی اور میں اس مقام تے آ کے اس بات کی خوشی کا اظہار کروں تو بغیر نہیں رہ سکتا کہ رب دا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے جنہ احباب نے پروگرام رکھے ہے کہ لوگ بچے دی پیدائش ہوتے خوشے جاندے نے لوگ بچے دی ولادت ہوتے پڑھنے ہوندے نے لوگ بچیاں دی ولادت ہوتے جناب میوزک اور ڈانس کرتے کرواندے نے لوگ بچیاں دی ولادت ہوتے جہالت والے کام کرتے نے رب نے انہاں نو توفیق دتی ہے انہاں بچے دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا ہے کہ رب نے قرآن اور نبی دے فرمان دے جناب ترس اور جرس دی صورت دے اندر کیتا ہے اللہ انہاں دی اس محبت کو قبول فرما لے رب انہاں دی اس کاوش کو قبول فرما لے آؤ سنو میرا رب دا قرآن اعلان کی کرتا ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کرتا ہے جیڑا میرے نبی دی فرما برداری کرتا ہے مومن بھی ہوئی ہے اور فلاح پان والا بھی ہوئی ہے کامیابی پان والا بھی ہوئی ہے نجات پان والا بھی ہوئی ہے آؤ میں قرآن دے کو ہول مقام تھوڑے گوش بدار کر دیا اے رب دے قرآن دا تسا 18واں پارا سنے اور میں قرآن دا 5واں پارا تھوڑے گوش بدار کرنا چاہنا میرے رب نے قسمہ کھا کے اس مقام تے بات سمجھا دیتی ہے اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرماتے ہیں سونیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو نبی دی مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم رب اپنی آپ ہی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں گل سمجھنے والی ہے تسی قسم کیوں اٹھاندے ہو جدوں اگلے نو بات دا یقین دلوانا ہوئے بات بڑی اہم ہوئے مسئلہ بڑا اہم ہوئے کہ تسی قسم اٹھاندے ہو نا میرا رب اگر قسم نہ اٹھاندا اودی بات ہی پھر بھی بڑی اہمیت سی اودی بات پھر بھی بڑی سچی سی اللہ پھر تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں اور مایا اس واسطے اٹھا رہے ہیں مسئلہ بڑا اہم ہے میں لوگاں نو
دی اہمیت دسنا چاہنا ہے، ربا تو قسم اٹھا کے کیڑا مسئلہ دسنا چاہنا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی جی میں تو رب ہون دی قسم اے لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے، اے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، عرشاں والے عقیدوں کا کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتوں تک انہاں دے درمیان جڑے جھگڑے ہوندے نے، جڑے اختلاف انہاں دے درمیان ہوندے نے، انہاں اختلافات جھگڑیاں دا فیصلہ تواڈے کول نہ لے کے آؤ، جتوں تسی انہاں دے اختلافات دے درمیان فیصلہ کردے ہو، انہاں دے جھگڑیاں دا تسی فیصلہ کردے ہو، فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے اپنے جھگڑیاں دے فیصلے تواڈے کولوں سن کے اپنے دل وچ کوئی تنگی محسوس نہ کرن، تواڈے فیصلے اُتے انہاں نوں کوئی اعتراض نہ ہوئے، تواڈے فیصلے اُتے انہاں نوں کوئی ٹینشن نہ ہوئے، تواڈے فیصلے اُتے انہاں نوں کوئی پریشانی نہ ہوئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، تواڈے فیصلے نوں دلوں جانوں تسلیم کر لین۔ اے میرے محبوب جی جدوں تک تواڈے کولوں فیصلے کروا کے تواڈے فیصلے دے اوتے اپنا سر تسلیم خام نہیں کر دیندے، میں انہاں نوں مومن منن واسطے تیار ہے۔ گج کے بولو تیار ہے نہیں، رب دا فیصلہ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اور ایڈا تیرا پس منظر کی سماعت فرما لینا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ دا آپس دے اندر کسے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا، کسے مسئلے تے اختلاف، مسئلہ کیے زمین نو پانی لگانا کا مسئلہ اختلاف ہو گیا، ایک آمدہ میں پہلا پانی لگانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں پہلا پانی لگانا ہے، مسئلہ میرے نبی کو لا جاندہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک رشتہ دار ہے، دوسرا صرف صحابی رشتہ دار نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا، آپ فرما دے زبیر تیری زمین پہلا ہوندی ہے، لہذا تو اپنی زمین میں پورا جا پانی لگا، زیادہ پانی نہ لگا، اے میرے دوسرے ساتھی میرے صحابی اے جنہوں پانی لگا چکے تھے باقی دا پانی تو اپنی زمین میں لگا لے۔ نبی علیہ السلام نے عدل تے انصاف سے مبنی فیصلہ فرما دیتا، پر اس دوسرے صحابی نو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، یہ دل وچ خیال ہوندے ہم دے زبیر میرے نبی دا پھپھی داد بھائی لگ دے، زبیر میرے نبی دا کزن لگ دے، زبیر میرے نبی دا رشتہ دار لگ دے، نبی پاک نے اس واسطے اور دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے، اے دے دل وچ خیال آیا، عرش والے قرآن نازل فرما دیتا، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی جی اے تو آٹے صحابی ہو گئے بھی اگر تو آٹے فیصلے نو منو ان تسلیم نہیں کرتے، میں نو تیرے رب ہوں دی قسم میں نو مومن نہیں بنتا، اور لوگوں میں تو آٹے کو چالی دیوارے پوچھنا چاہنا، میں تو آٹے کو سوال کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہوئے میرے نبی دے فیصلے نو دلوں جانوں تسلیم نہ کرے، رب نہیں دے میں مومن نہیں بنتا، اور آج اگر میں تے تو نبی پاک دے فیصلے نہ منیے تے سانو رب مومن کیویں تسلیم کرے؟ دعوت فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے، اہل حدیث کہلوان نل جنت نہیں لب جانی، وہابی کہلوان نل جنت نہیں لب جانی، اہل سنت کہلوان نل جنت نہیں لب جانی، سنی کہلوان نل جنت نہیں لب جانی، عاشق رسول کہلوان نل جنت نہیں لب جانی، اور جنت لبنی ہے میرے نبی دے فیصلے آنے شیر سجر نہ لبنی ہے میرے نبی دے فیصلے آنے دلوں جانو تسلیم کرنا لبنی ہے۔ اگر تم میرے نبی دے فیصلے قبول نہیں اپنے ایمان دی فکر کر، نہ رب تینو مومن مند ہے نہ مدینے والا تینو مومن مند ہے۔ اور سوچن والی بات دے کیا جیسا نبی پاک دے سارے فیصلے منے نے، غمی دا موقع ہوئے کیا سی نبی پاک دے فیصلے ماننے ہیں،
خوشی دا موقع ہوئے کیا نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں دکان دے تو بیٹھے کیا تو نبی دا فیصلہ مننے ہیں رکڑی تولنے ہیں کیا تو نبی دا فیصلہ مننے ہیں زمین میں جو تو وائی بیدی کر رہے ہیں کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے ہیں تو فصل بیج رہے ہیں کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے ہیں کار تیرے بیٹیاں نے کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے ہیں تیری اولاد بیٹے نے کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے ہیں اور دنیا دے آئی انسان اپنی زندگی اپنے شب و روز ویخ اپنے لیل و نہار ویخ اپنے صبح و شام ویخ کیا قدم قدم لے تو نبی پاک رے فیصلے من کے ڈر رہے ہیں یا میرے نبی نے فیصلے دی مخالفت کر رہے ہیں اگر تے فیصلے نبی پاک دے اسی من رہے ہیں تو الحمدللہ کہو الحمدللہ جی نہیں من رہے تو پھر استغفر اللہ پڑھ اللہ کو دعا کر رب سانو نبی پاک دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے ایمان ملنے رب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون پاوے تو وڈے وڈے اشتہار لوا پاوے تو لمبے لمبے پینر چھپوا پاوے تو مکھے ہوتے لکھ کے لگا میں مومنہ پاوے تو جناب اعلان کر میں مومنہ پاوے تو جناب مسیدے آ کے دس میں مومنہ پاوے بازارچ کھلو کے دس میں مومنہ رب مومن نہیں مندہ میرا نبی مومن نہیں مندہ کدھا مننے گا کدھا میرے نبی دا تو تابعدار بن جائے گا میرے نبی دا فرما بردار بن جائے گا قرآن دا تیسرا مقام ایسے موضوع تھے میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا 22واں پارہ سورت کا نام سورہ الاحزاب سے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں میرے رب نے مردہ عورتاں سب نے مخاطب فرما لیا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں کسی مومن عورت و مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ اللہ اس کے رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دیں کہ اللہ دے دے پیغمبر کسے گل دا حکم فرما دیں کہ اللہ دے دے رسول کسے گل دا آرڈر دے دیں کسے مومن مرد واسطے بھی جائز نہیں کسے مومن عورت واسطے بھی جائز نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا لهم الخيرة من امرهم اپنے اس معاملے دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے فیصلے تو بعد اللہ اور اس دے رسول دے حکم تو بعد کوئی مومن دے کوئی مومنہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اللہ دا حکم آ جائے گا کہ رسول اللہ دا حکم آ جائے گا کہ اللہ دا فیصلہ آ جائے گا کہ رسول اللہ دا فیصلہ آ جائے گا کہ اللہ دا آرڈر آ جائے گا کہ رسول اللہ دا آرڈر آ جائے گا مومنہ ہے کہ اس وقت اگر منن گے اللہ دا فرمان منن گے رسول اللہ دا فرمان نعرہ تکبیر گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ ایمان ملنے کے میرے نبی دی فرما برداری کریا ملنے ایمان لبنے میرے نبی دی اطاعت کریا لبنے اللہ اگر تیرے نبی دی کوئی اطاعت نہیں کرتا اگر تیرے نبی دی کوئی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر انہوں کی ملنے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
جڑا اللہ دی نافرمانی کردا ہے جڑا اودے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردا ہے جڑا اللہ دی حکم عدولی کردا ہے جڑا رسول اللہ دی حکم عدولی کردا ہے جڑا اللہ دے حکم دی مخالفت کردا ہے جڑا اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کردا ہے اللہ دا انجام کی ہے فرمایا فقد صلی سلام بیما کھلی گمراہی دے اندر چلا جاتا ہے اور انسان سیدھے رستے کو بھٹک جاتا ہے اور انسان کھلی گمراہی دے اندر دنس جاتا ہے اور انسان کھلی گمراہی دی دلدل دے اندر پھنس جاتا ہے کیڑا بندہ کیڑا اللہ دی نافرمانی کردا ہے کیڑا رسول اللہ دی نافرمانی کردا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور کیڑا رسول اللہ دی اطاعت کردا ہے رب انہوں ہدایت یافتہ ہون دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے ہدایت یافتہ ہون دا رب سرٹیفکیٹ عطا کردا ہے کنوں میرے نبی نے اطاعت گزار میرے نبی نے فرما بردار آقوں کے کتے لکھے ہیں قرآن لکھے ہیں 18واں پارہ سورہ النور کے رب دا قرآن اعلان کردے مولا فرماندے نے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد اچھیا کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو بیٹا نہیں پڑھدا لعنتی ہو جاندا رب دیاں لعنتاں برس دیاں نے ہوندے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب پیغمبر سونیا تسی اعلان فرما دے ہو اللہ نے کی اعلان کر دے وہاں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور دنیا جہان دے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو اللہ دی فرما برداری کرو اور رسول اللہ دی فرما برداری کرو اور کہ میرے رب نے جڑی بات آکھی ہے نا وہ بات پہ غور کرو ذرا توجہ فرما لینا اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اگر میرے نبی دی اطاعت کو منہ موڑو گے اگر میرے پیغمبر دی اطاعت کو انحراف کرو گے اگر میرے پیغمبر دی اطاعت کو اعراض کرو گے وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تو اپنے بوجھ دا جواب دینا میرے نبی نے اپنی ذمہ داری دا جواب دینا تو اپنے مسئلے دا جواب دینا میرے نبی نے اپنے مسئلے دا جواب دینا اور گل یاد کر لو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا رب دا قرآن پارہ 18واں سورۃ نام سورہ النور کے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا میرا رب اعلان فرما رہے ہیں اور لوگوں سن لو اگر میرے نبی دی اطاعت کرو گے تے ہدایت پاؤ گے اگر میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے تے ہدایت نصیب نہیں ہوگی ہدایت کدوں ملے گی جدوں میرے نبی دی کی کرو گے اچھی بولو سمجھ آئی جے گل دی کہ نہیں آئی جنہوں آئیے سمجھ اچھی بولو ہدایت کدوں ملے گی جدوں نبی پاک دی اطاعت کرو گے اتباع کرو گے فرما برداری کرو گے سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو نا آمدی جے کہ نہیں نماز پڑھ دے ہو کی پڑھ دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
سورہ فاتحہ دے اندر اہدنا الصراط المستقیم ارشد والیا مینوں سیدھی راہ وکھا یہی معنی بنتا ہے نا جی اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا اللہ مینوں سیدھی راہ وکھا اے دعا بندہ کرتے رب کھولو میرا رب فرماتا ہے ہاں بندے میں تینوں سیدھی راہ تے چلاواں میں تینوں سیدھی راہ وکھاواں اللہ کی تھئی سیدھی راہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اور سیدھی راہ مانگ لے میں تینوں دسا سیدھی راہ نہ لوگاں دیے جنہ تے میں رب نے انعام فرمایا اللہ نے انعام کتنا دے کیتے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا سیدھی راہ نہ لوگاں دیے تیرے انعام یافتہ میں اللہ انعام یافتہ قوم میں فرمایا چار طبقے انعام یافتہ لوگاں دے من النبیین ایک طبقہ نبیان دے والصدیقین دوجا طبقہ صدیقان دے والشہداء تیسرا طبقہ شہیدان دے والصالحین چوتھا طبقہ صالحین دے اور ایک مفسر نے بھی لکھی ہے یہ ساریاں صفتاں نبیاں دکھائی نے کیونکہ نبی صدیق بھی نے نبی شہید بھی نے نبی صالحین بھی نے یعنی میرا رب دسنا ہے چاہتا ہے کہ انعام یافتہ طبقہ نبیاں دا طبقہ اور سیدھی راہ نبیاں والی ہے اور میرے بندیا اگر سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے میرے آخری نبی دا تابعدار بن جا تو صراط مستقیم دے چل پوے گا ہدایت یافتہ بن جائے گا ہدایت ملے گی تو میرے نبی دی تابعداری نہ صراط مستقیم ملے تو میرے نبی دی تابعداری نہ میں آج مشکات دے اندر روایت حال آج ہی پڑھائیے اتفاق کر میرے تکوانے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جڑا درود پڑھ دے او دے تھے اپنے وعدے کے مطابق رحمتاں دی برکھا نازل فرما جڑا نہیں پڑھ دے رباؤ نو ہدایت نصیب فرما اللہ انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرما محمد ایک وقت درود پڑھیے نا نبی پاک تے 10 رحمتاں ہوندیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے 10 درجے بلند ہوندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں دساں روایت سنانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اند کر کے ایک لائن بنائی توجہ ہے سارے دی میرے نبی نے نا اند کر کے ایک لائن سیدھی کھچی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اند سجے دے کھبے بھی لائناں بنائیاں ایک لائن سیدھی بنائی سجے بھی لائناں بنائیاں کھبے بھی لائناں بنائیاں میرے پیغمبر جڑی سیدھی لائن ہے اوتے اوتے انگلی رکھ لیندے نے تے آپ فرماندے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ میرے نبی وہ سیدھی لائن تے انگلی رکھ لیندے نے آپ فرماندے نے لوگوں آ جڑی سیدھی لائن ہے اے صراط مستقیم ہے أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آ جڑا سیدھا رستہ آ رہا ہے اے میرا رستہ جے اے صراط مستقیم جے اے دی تابعداری کریا جے اے دی فرما برداری کریا جے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اجر سجے کھبے راہ پہ نکل دے نے اینا راما دوتے نہ چلے آجے اللہ کے نبی فرماندے نے اس ہر رستے دے اتے شیطان بیٹھے او تو ہمیں بنا رہے ہیں ایتر آجا ایتر آجا ایتر آجا ایتر آجا اور میں ابھی ترجمانی کرنا آج بھائی پرویزی بن کے شیطان پرویزی دی صورت اندر تینو اندر آجا پرویزی پھر کے والے آج بھائی گام دی بن کے شیطان تینو اندر آجا گام دی
فرقے دے اندر اج کوئی جناب تینوں سجے کھبے تجھے تیجے فرقے والے تینوں شیطان نے نبی صورت کے اندر بلاوندا ہے آجا فلانے فرقے دے اندر آجا فلانے فرقے دے اندر آجا فلانی جماعت دے اندر آجا فلانی پارٹی دے اندر اور میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں اے سارے راستے سجے کھبے جڑے دے اندر اے سارے شیطان دے راستے نے میرا راستہ کیڑا ہے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اجڑا سیدھا راستہ ہے اے میرا راستہ ہے اے صراط مستقیم ہے اے دی اتباع کرے آجے اگر سجے کھبے جاؤ گے سیدھے راستے تو بھٹک جاؤ گے پتہ لگا ہدایت ملنی ہے جدو میرے پیغمبر دے سیدھے راستے تے چل پاؤ گے تے انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور اگر میرے نبی کا راہ چھڈ کے سجیاں کھبیاں راہاں تے ٹر پے تے پھر کامیابی دی کوئی ضمانت کوئی گارنٹی کوئی نجات دی کوئی جناب امید نہیں ہوئے گی اللہ سانو سیدھی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی راہ پتہ کیڑی جے علیہ درس قرآن و حدیث درس قرآن بولو بولو درس قرآن و حدیث تے سیدھی راہ اگر ہے استاؤ دے اندر اللہ جلال دی قسم رب دے قرآن والی راہ ہے میرے نبی دے سچے فرمان والی راہ ہے اس لئے دے بابا جی سب سامنے آکھے ہم دے ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہوئے اللہ سنو سارے نصیب فرما دے ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کیریش ہوئے اور فرما دے ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کیریش ہوئے اور تیرے لیلہ تے مجنونوں کی سمجھے تیری سسیاں تے ہیرانوں کی جانے تے ہاتھ جی دے مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے ہاتھ جی دے مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے شمشام میدان تا مالک ہو ان کافر شیرانوں کی جانے اگر سیدھی رائے رب دے قرآن والی رائے اگر سیدھی رائے میرے نبی دی حدیث والی سیدھی رائے اللہ فرماندے نے لوگو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر ہدایت پانا چاہتے ہو میرے نبی دے اطاعت گزار بن جاؤ میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پہلا میں دسیا ہے فوز و فلاح کامیابی ملنی ہے میرے نبی دی اطاعت کرنا ملنی ہے پھر میں قرآن میں جو دسیا ہے ایمان ملنے میرے نبی دی اطاعت کرنا ملنے آؤ پھر میں دسیا ہے اگر ہدایت ملنی ہے میرے نبی دی اطاعت کرنا ملنی ہے اور میں دسنا چاہنا اللہ دی محبت اور رضا ملنی ہے کہ میرے نبی دی اطاعت کرنا نمازاں کیوں پڑھ دے ہو قوم راضی ہو جائے جی بولو روزے کیوں رکھ دے ہو قوم راضی ہو جائے حج کیوں کر دے ہو کدی رضا لئی اللہ دی زکاتاں کیوں دے دے ہو کنوں راضی کرن لئی تے جے کہ سارے کام کرو تے نبی پاک دی تابعداری نہ کرو تے رب راضی ہو جائے گا نہیں تیریاں نمازاں برباد میں اعلان کر کے کہہ رہا اللہ دی رحمت نال جے تو میرے نبی دی تابعداری نہیں کرتا تیری نمازاں برباد تیرے روزے برباد تیرے حج برباد تیرے عمرے برباد تیری زکاتاں برباد کوئی شے تیرے پلے نہیں رہنی جے تو میرے نبی دی اطاعت نہیں کرتا میرے نبی دی فرما برداری آنکھوں کے کوئی دلیل پیش کر دلیل قرآن وچوں میرے نبی دے فرمان وچوں سانو اللہ دی رحمت درس قرآن و حدیث سانو باہر جان دی لوڑ نہیں ساڈے کول ہے ہی دو چیزاں ایک رب دا قرآن ایک آمینہ دے لال دا سچا فرمان اور اللہ اے تے سانو قائم رکھے رب موت بھی دے تے نصیب فرمائے آمین تے کہہ چھڑو آؤ سنو رب دا قرآن کی اعلان کرتے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون
دیتا ہے رب دا قرآن ہے زبان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے تے آپ اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا جہان دے لوگوں اے میرے پیغمبر انہوں اعلان کر کے سنا دو فرمایا کل اے میرے نبی کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ رب تمہارے نال محبت کرے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے نال پیار کرے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اگر رب کا پیار پانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں مل جائے اللہ تمہارے نال محبت کرے رب تمہارے نال پیار کرے سونے اسی اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں اللہ کی نبی دی اسی اللہ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی چاہتے ہیں کہ رب سارے نال محبت کرے اللہ سارے نال پیار کرے فرمایا پھر ایک کام کرنا پڑے گا اللہ دے نبی جی کی کرنا پڑے گا فرمایا فتبعونی 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 اور چارٹی والے دعا ہو جاؤ اہل حدیث دے بچے بچے دی دعوت اگر ہوئے گی یا رب دے قرآن والا ہوئے گی یا آمینہ دے لال دے فرمان والا ہوئے گی اسی کسے ہور وال بلام دے اسی کسے دوجے پاسے جام دے نہیں جام دے ساتھی دعوت ہے یا رب دے قرآن وال یا آمینہ دے لال دے سچے فرمان وال اللہ اے دے تے سانو قائد رکھے آمین اچھی کہو اللہ فرماتے ہیں سونے انہوں کہہ دیو اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو اگر اللہ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو سونے اگر سنو کی کرنا پڑے گا فرمایا فتبعونی میری تابعداری کرو فتبعونی میری فرما برداری کرو غمی دا مسئلہ ہوئے تو میری اتباع کرو خوشی دی بات ہوئے میری فرما برداری کرو اگر سیاست کرنی ہے تو میری اتباع کرو اگر ریاست کرنی ہے تو میری اتباع کرو اگر عبادت کرنی ہے تو میری اتباع کرو نماز پڑھنی ہے تو میری اتباع کرو روزہ رکھنے تو میری اتباع کرو زکات دینی ہے تو میری اتباع کرو حج کرنے تو میری اتباع کرو جہاد کرنے تو میری اتباع کرو عمرہ کرنے تو میری اتباع کرو اور لوگوں شادیاں اتھے بیٹھا دے موتے بیٹھ جاؤ اتھے کھڑا کر دے موتے کھڑو جاؤ تمہیں آنکھوں دے کر گزرو اتھے تو منع کر دے موتے تو رک جاؤ سونے جی تے تہاڈی اسی تابعداری کران گے سونے جی تے تہاڈے پیچھے پیچھے چل پاواں گے جے تہاڈی فرمانبرداری کران گے سانو ملے گا کی فرمایا رب تو انعام دے گا اکٹھے اللہ کیڑا انعام دے گا ملے گا تیرے نبی دی تابعداری کرے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ایک انعام رب دے گا یہ تو تسی میری تابعداری کرو گے عرش والا رب تہاڈے نال محبت کرے گا اور دوسرا انعام ملے گا یہ تو تسی میری تابعداری کرو گے رب دی برکت نال تہاڈے گناہاں تے معافی دا کلم کھل دے گا اللہ دی محبت ملے گی گناہاں دی بولو بخشش ملے گی گناہاں دی گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ دی محبت ملے گی تو پھر صرف اللہ دی ملے گی نہیں میں کہنا رب راضی تے جگ راضی رب راضی اسے کیا کہو رب راضی تے جگ راضی ان کو کہہ سکتے ہیں میں تو اڈی بات میں اتفاق نہیں کرتا اے جی کیوں نہیں کر دے آندہ جی بیکھو رب راضی ہو بے تے میں شہید راضی نہیں رب راضی ہو بے تے پنگی تے چرسی راضی نہیں ہوتے رب راضی ہو بے حرام خور راضی نہیں ہوتے آہن میں تقریر پہ کرنا تو آٹے جو کئیاں نو ٹینشن لگی ہوئی ہے آتی نہیں ہوتا رب راضی ہو بے شراب پین والا راضی نہیں ہوتا رب راضی ہو بے چور ڈاکو راضی نہیں ہوتا اللہ پھر کی بنے رب آتا ہے تو میرے بندیاں دی گل کر جدے تے میں راضی او دے تے میرے سارے راضی او دے تے میرے جی بولو میرے
چوڑے چماروں تو راضی کرنا کیوں شرابیاں نشیاں نو چوراں ڈکیتاں نو تو راضی کر کے کرنا کی ہے اور تیرے تے ولی اللہ راضی ہون تیرے تے میرے نبی راضی ہون تیرے تے نمازی راضی ہون تیرے تے روزے دار راضی ہون تیرے تے حج کرنے والے راضی ہون تیرے تے نیک بندے راضی ہون تیرے تے قرآن پڑھنے والے راضی ہون اگر کوئی چوڑا تیرے تے راضی نہیں ہوتا تو ٹینشن نہ جیدے تے رب راضی ساری دنیا میں نیک بندے راضی آنکھوں کے دلیل پیش کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو اللہ کسے بندے دے راضی ہوندے رب فرماندے نے جبریل ہاں رب جلیل کی آڈر ہے فرمایا او بندہ جڑا فلانا میں او دے تے خوش تے راضی ہوں اللہ فرماندے نے جدو جبریل علیہ السلام سندے نے نا تے جبریل فرماندے نے اللہ کہ تو راضی ہے تے میں بھی یہ تے راضی یہ تو راضی ہے تے میں بھی یہ تے راضی ہوں اے ستویں آسمان تو جبرائیل علیہ السلام تھلے ہوندے نے ستا آسماناں دے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے آندے نے جبریل جی دسو نا رب نے کی حکم دیتا ہے حضرت جبریل فرماندے نے فرشتے ہو رب نے آگے فلانے بندے تے میں راضی ہاں تے سارے آسماناں دے فرشتے آندے نے جبریل تے رب راضی ہے اسی ہوتے تے سارے ہی راضی ہاں جدو ستا آسماناں دے فرشتے اعلان کر دیندے نے تے نبی پاک یہ ستواں آسمان یہ میرے تیرے نزدیک پہلا آسمان ہے اس پہلے آسمان دے فرشتے زمین دے آندے نے آکے لوگوں دے دلاں دے اندر گل پاندے نے فلانے بندے تے رب راضی ہے تسی بھی تے راضی ہو جاؤ اس بندے دی ہر بندہ عزت کر دے اس بندے دا ہر بندہ احترام کر دے ادھے نال ہر بندہ محبت کر دے ادھے نال ہر بندہ پیار کر دے اور پھر میں کیوں نہ کہاں تیرا میرے نبی دی سنت مند ہے تیرا میرے نبی دی حدیث مند ہے تیرا میرے نبی دی تابعداری کر دے اور تے عرش والا رب راضی ہوندا ہے اور جدے تے عرش والا رب راضی ہوندا ہے اور تے سات آسماناں دے فرشتے راضی ہوندے نے جدے تے سات آسماناں دے فرشتے راضی ہوندے نے اور تے زمین دے سارے نیک لوگ بھی راضی ہو جاندے جی توجہ فرمانا بس ایک دو بات کر کے بات ختم کرنا میں تیری گل کر رہا میرے نبی دی تابعداری کریا اللہ فرماندے نے میں محبت کرنا میں پیار کرنا جدے نال اللہ پیار کردا ہے اودے نال جبرائیل بھی پیار کردے نے جدے نال جبرائیل پیار کردے نے اودے نال سات آسماناں دے فرشتے بھی پیار کردے نے جدے نال سات آسماناں دے فرشتے پیار کردے نے اودے نال زمین دے سارے نیک لوگ پیار کردے نے او میرے نبی دی تابعداری کرے گا اللہ دی محبت بھی ملے گی اور میرے نبی دی تابعداری کرے گا اللہ تینوں دنیا دے اندر نیک لوگوں دی محبت بھی نصیب فرمائے گا رب تینوں فرشتیاں دا پیار بھی نصیب فرمائے گا اور پھر ایتھے ہی بس نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر میرے پیغمبر دی تابعداری کرو گے اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا رب تواڈے گناہ معاف فرما دے گا میں ایک مثال دیا کرنا میں تمہیں بھی مثال دے کے سمجھانا تسی نماز پڑھنے واسطے آندے ہو وضو کرتے ہو تے وضو کرنا کیا سب تو پہلا کی کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو پھر اس کے بعد ہاتھ دھوندے ہو پھر اس کے بعد انگلیاں دا خلال کرتے ہو ہاتھ دھون دے نال کلی کرتے ہو ناک تے پانی پاندے ہو ایندی وضو شروع کری دینا تے جے کوئی آ کے وضو کرن لگا پہلا پیر دھون لگ پے بعد سر کو بھی تھلے ڈال چڑھا ایمان نہ دسو دا وضو ہو جائے گا پہلا پیر تو گئے پھر سر تو گئے پھر اس کے بعد ہاتھ تو گئے وہ تو بعد باواں تو ہو رہا ہے پھر اخیر تے منہ تو ہو رہا ہے بھائی تو وجہ سارے ہی ادا لے سنا تے وضو ہو جائے گا ادا کیوں میرے نبی دی تابعداری میرے پیغمبر دی فرما برداری تے جے میرے نبی دی تابعداری کرے
تے پھر پتہ جے گناہ کیویں بخشے جاندے نے سیاسی تجربہ صحیح سند دے نال موجود ہے نبی پاک فرماندے نے بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ ہتھاں تے پانی پاندا ہے ہتھاں نوں جدوں پانی پا کے مل کے دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کردا ہے اللہ دونوں ہتھاں دے صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے ہاتھ دھوتے ہیں صغیرہ گناہ ہاتھاں دے کی ہو گئے معاف ہو جاندے نے او تو بعد پلو جو پانی لیندا ہے کلی کردا ہے نک جو پانی پاندا ہے جدوں کلی کردا ہے تے نک صاف کردا ہے اللہ دی زبان دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جدوں اے نک صاف کردا ہے اللہ دے نک دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے پھر اس تو بعد جدوں چہرے تے پانی پاندا ہے اپنا چہرہ دھوندا ہے اللہ دی اکھاں دے اندر چھپے ہوئے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے رب دے چہرے دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے اے تو بعد سجا بازو دھوندا ہے کھبا بازو دھوندا ہے نبی پاک فرماندے نے اے جڑا کونیاں تو پانی قطرے بن کے ٹپکدا ہے انہاں قطریاں دے نال رب دے صغیرہ گناہ پاواں دے بھی معاف کر دیندے نے سجے بازو دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے کھبے بازو دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے او تو بعد سر دے کناں دا مسا کردا ہے جدوں اپنے کناں دا مسا کردا ہے رب دے کناں دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے اے تو بعد پیر دھوندا ہے حدیث وچ گردن دے مسے دا ذکر نہیں دے آیا کیونکہ گردن دا مسا میرے نبی تو ثابت ہی کوئی نہیں اے ہمیں مولویاں کو بنا لیا ہے روایت میرے نبی کو ثابت کوئی نہیں فرمایا سر دے کناں دا مسا کردا ہے او تو بعد سجا پیر دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کردا ہے اللہ سجے پیر دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے کھبا پیر دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کر کے دھوندا ہے اللہ کھبے پیر دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے انہیں سنت دے مطابق وضو کیتا ہے میرے نبی دی تابعداری کیتی سو میرے نبی دی فرما برداری کیتی سو رب دے سارے اعضاء دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے فجر دا وضو کردا ہے او تو بھی گناہ معاف ہو جاندے نے صبح دا وضو کردا ہے او تو بھی گناہ معاف عصر دا وضو کردا ہے او تو بھی گناہ معاف مغرب دا وضو کردا ہے او تو بھی گناہ معاف عشاء دا وضو کردا ہے او تو بھی گناہ معاف رب پانچ ٹائم دے اندر تیرے صغیرہ گناہاں تے معافی دا کرم پھیری ہوندا ہے کیونکہ تو میرے نبی دی تابعداری کر رہے ہیں تو میرے نبی دی اتباع کر رہے ہیں تو میرے نبی دی فرما برداری کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے وضو کرن تو بعد پھر کلمہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ اپنا جد پڑھ لو اشہد اللہ اچھا کئی لوگ نا ایک کلمہ پڑھتے ہیں این انگلی بھی اسمان پر کھڑی کر دیں تے اسمان پر منہ بھی چوک لیں گے کر کے نہ انگلی کھڑی کرنا کسی حدیث کو ثابت ہے اور نہ یہ نگاہوں اٹھانا کسی صحیح حدیث کو ثابت ہے یہ روایت نگاہوں اٹھانے والی ہے کمزور ہے انگلی اٹھانے والی روایت بھی بالکل ثابت کوئی نہیں اس واسطے نہ انگلی اٹھانی ہے نہ نگاہوں اٹھانی ہے صرف پڑھنے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سنت دے مطابق وضو کر دے اللہ سارے صغیرہ گناہ دے ہر عذر دے معاف کر دے جاندے نے وضو کر کے پھر کلمہ شہادت پڑھ دے میرے پیغمبر فرماندے نے آسماناں تو آواز ہوندی ہے اور میرے بندیاں تو میرے نبی دی تابعداری کردیاں وضو کیتا ہے تو میرے نبی دی تابعداری کردیاں دعا پڑھی ہے میں جنت دے اٹھے دروازے کھول دی تیرے دل وچوں جی کر کے داخل ہو جاؤ آئی میرے نبی دی تابعداری کا مول پہ رہا تو تابعداری محمد رسول اللہ کی صلی اللہ محبت کون کرے گا اللہ کیوں اور میرا نبی اللہ کا محبوب جو ہے تو محبوب دی گل مننے گا تے رب اپنے محبوب دی گل منن والے نو اپنا پیارا نہ بنائے گا تیرے نال رب محبت کرے گا تیرے گناہ معاف کرے گا اور تیرے اپنی جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا کہو بھی انشاءاللہ حدیث میں چاہتا ہے میرے اور تمہارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنت میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی میری ساری امت
کتنے جائے گی؟ ذرا جا کے بولو ہاں کتنے جائے گی؟ نبی پاک فرماتے ہیں الا من ابا، جن نے آپ ہی جنت جان تو انکار کر دیتا انہیں جنت وچ داخل نہیں۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ پریشان ہو حیران ہو گئے، اللہ دے نبی کیڑا ایسا بندہ جڑا آپ ہی آکھے میں نہیں جنت دے جانا، جلدی نہ جہنم وچ واڑی مانگ دینا کدھر وہ بھی نہ کھولو، اللہ تانوں یہ ہوئے مام دینا تو بچا کے رکھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انہیں جنت وچ نہیں جانا جنہیں آپ انکار کر دیتا۔ شاہ پڑھتے ہیں من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑا انکار کر سکتا ہے؟ نبی پاک نے تو جملیاں دے اندر مسئلہ حل فرما دیتا،